बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। और ख़बरें ये हैं कि हुकूमती इत्तेहाद में शदीद किस्म के इख्तलाफात पाए जाते हैं, मुलाकातें जारी हैं। ये इख्तलाफात क्यों पैदा हुए, इस हवाले से आपके साथ तफसीलन गुफ्तगू होगी। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी कौम को बिजली का एक बड़ा झटका दिया गया है और इत्तलात ये हैं कि काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब अगले महीने से जब आपके और मेरे बिल आएंगे तो बिजली के जो निर्ख हैं उनमें 3 रुपये फ़ी यूनिट से लेकर 7.5 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफ़ा देखने में मिलेगा हमें। यानी हमें ये बिजली का झटका जो है वो ऑलरेडी दे दिया गया है। अब ज़ाहिर है IMF के साथ आपने जो मुआहदे किए हैं, जो शराइत तय किए हैं, उनके मुताबिक तो बिजली का झटका जो है वो हमारे नसीब में था, वैसे होना नहीं चाहिए था। ख़बरें ये हैं कि जनाब 100 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके बिलों में यानी 3 रुपये फ़ी यूनिट यानी 300 रुपया उनको इजाफ़ी देना पड़ेगा। 100 यूनिट से लेकर यानी 101 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके बिजली के निर्खों में 5 रुपये इजाफ़ा किया गया और इसी तरह आगे चलते चलते ये 7.5 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफ़ा जाता है। अब इस बदखबरी बुरी ख़बर के बाद एक और बुरी ख़बर कह लें, या कम अज़ कम हमारे लिए नहीं तो कुछ लोगों के लिए बुरी ख़बर है। बुरी ख़बर ये है कि हुकूमती इत्तेहाद में आप ये समझ लें कि इस वक्त शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं, जिसकी बड़ी दलील मैं आपको ये दे सकता हूँ कि गुज़श्ता तकरीबन 4-5 दिनों के दौरान हमारे वज़ीर आज़म समेत हमारे आला जो हुकूमती ओहदेदार हैं उन समेत इन्होंने मुलाकातें की हैं आसिफ़ अली ज़रदारी से, और आसिफ़ अली ज़रदारी के अलावा मौलाना फ़ज़ल रहमान, MQM और दीगर जमातों के साथ, इत्तेहादी जमातों के साथ। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जनाब निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर गौर करने के लिए ये मुलाकातें ज़रूरी हैं, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। इत्तलात ये भी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ़ अली ज़रदारी दुबई रवाना हो गए। अब वो दुबई वैसे भी जाते रहते हैं, उनके लिए दुबई जाना ऐसे ही है जैसे हम लोग किसी अपने शहर से जुड़वां शहर में जाएं। शायद उनके लिए इससे भी ज़्यादा आसान है। इसके अलावा मौलाना फ़ज़ल रहमान भी खुश नहीं है, MQM खुश नहीं है। MQM की नाखुशी की वजह यह है कि वो MQM ये चाहती है या कि MQM पाकिस्तान के जनाब कुछ लोग जो हैं MQM लंदन को दोबारा लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं कराची में। इसके अलावा MQM चाहती है कि जो नई मरदमशुमारी है उसके मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएं और कराची में एक मरतबा फिर मरदमशुमारी करवाई जाए। उसके बाद आपको 4 महीने दरकार होंगे हल्का बंदियों के लिए और यूँ इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाएंगे, जिनके बरवक्त इनकाद पर अभी भी सवालिया निशान या निशानात मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त आपको याद होगा चंद रोज़ पहले आसिफ़ अली ज़रदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि मैं मुस्लिम लीग नून को कभी दगा या धोखा नहीं दूंगा। आसिफ़ अली ज़रदारी के बारे में ये कहा जाता है कि यारों के यार हैं, मुफाहमत की सियासत करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है कि हमारे मुल्क में जो मुक़्तदर हल्के होते हैं उनकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है हुक्मरान इत्तेहाद को, या आप ये यूँ समझिए कि मुस्लिम लीग नून को ये बावर करवा दिया गया है कि जनाब अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं, हुकूमत बनाने के काबिल हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों यानी मरकज़ में और पंजाब में भी अगर आप हुकूमत बनाने के काबिल हो जाते हैं, इतनी नशिस्तें जीत लेते हैं इत्तेहादियों समेत, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मरकज़ में भी शरीफ ख़ानदान का कोई शख्स हो, नवाज़ शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों,
اور صوبے میں بھی شریف خاندان کا کوئی شخص ہو، یعنی مریم نواز ہوں، حمزہ نواز ہوں، یا کوئی اور شریف خاندان کا، سلیمان شہباز جو ہیں وہ بھی اس مرتبہ انتخابی سیاست کا حصہ ہوں گے، تو یا تو انہیں مرکز میں شریف خاندان کو کسی ایک فرد کو قربانی دینا پڑے گی یا پھر صوبے میں، یہ تو خیر وقت بتائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو سیاسی جوڑ توڑ ہے نا، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نورہ کشتی ہے، کیونکہ الیکشن تو بہرحال اس وقت کے جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے۔ کراچی میں پیپلز پارٹی MQM کے خلاف لڑے گی، پنجاب میں نون لیگ کے خلاف لڑے گی، PTI کے خلاف لڑے گی، اسی طرح صوبہ خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کسی جگہ نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑیں گے، کسی جگہ پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑیں گے، تو ایک فضا انہوں نے بنانی ہے۔ البتہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس ضرور ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک اور جو دلچسپ جو جنگ جاری ہے وہ یہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے، اگر مسلم لیگ نون اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آتی ہے، پیپلز پارٹی اس کے ساتھ اتحاد کرتی ہے، مولانا فضل الرحمان اتحاد کرتے ہیں یا دیگر جماعتیں اتحاد کرتی ہیں اور وہ حکومت بنانے کے قابل ہو جاتی ہے مرکز میں، تو ظاہر ہے شریف خاندان کا ہی کوئی شخص وزیر اعظم بنے گا، یہ منصب وہ کسی اور کو دینے کو تیار نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فیوچر میں یعنی مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہوں گے، تو پھر سینٹ کا چیئرمین کون ہونا چاہیے؟ یہ صرف نگراں وزیر اعظم کے لیے یہ گفت و شنید نہیں ہو رہی، بلکہ پوسٹ الیکشن سینیریو جسے ہم کہتے ہیں، الیکشن کے بعد جو حالات ہوں گے ان پر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ہر پارٹی کی خواہش ہے کہ اس کو اس کے جسے کہتے ہیں نا حصہ بقدر جسہ، اس کے جسے سے زیادہ اس کو ملے۔ مثال کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی چاہے گی کہ منصب صدارت ایک مرتبہ پھر آصف علی زرداری کو دے دیا جائے، مولانا فضل الرحمان صدارت کے ایک تگڑے امیدوار ہیں۔ اسی طرح صوبوں کے جو گورنرز ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ جناب پنجاب میں گورنر کس کا ہوگا، کس پارٹی کا ہوگا، کیا اسی پارٹی کا گورنر ہوگا جس پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے؟ خیبر پختونخوا میں جس پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے کیا اسی کا گورنر ہوگا؟ تو یہ سارے معاملات جو ہیں نا، یہ اب اس وقت ایک کھچڑی پک رہی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ وہ حکومت کی کارکردگی سے ناخوش ہیں، جبکہ وہ حکومت کا حصہ ہیں، اور وہ وزارتیں جو بس جس میں آپ کے حصے میں تنقید آتی ہے وہ وزارتیں نون لیگ کے پاس ہیں، وہ وزارتیں جن میں آپ کی واہ واہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر وزارت خارجہ وغیرہ، یہ ماحولیات کی وزارت جو ہے شیری رحمان ان کے پاس ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت چل رہی ہیں، اور پھر جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جب اسمبلیاں ٹوٹیں گی اس کے بعد یہی ہمارے سیاستدان جو بھائی اور بہنیں ہیں یہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوں گی، اور یہ پاکستانی سیاست میں اس کو برا نہیں سمجھتا، اس وقت تک برا نہیں سمجھتا جس وقت تک آپ ذاتیات پر نہ اتر آئیں، آپ اب سیاسی اختلاف یا مخالفت کو سیاسی دشمنی میں تبدیل نہ کر دیں۔ وہ جو ہمارے ہاں جو کلچر ہے وہ بدقسمتی سے تحریک انصاف نے ڈال دی ہے۔ اب تحریک انصاف کی کیا صورتحال ہوگی؟ کیا الیکشن سے پہلے عمران خان گرفتار ہو جائیں گے، نااہل ہو جائیں گے، جس کے واضح امکانات موجود ہیں؟ کب ہوں گے اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں، 1 سال سے سنتے آ رہے ہیں آج عمران خان گرفتار ہوں گے، لیکن حکومت کا یہ ماننا ہے، یعنی ایک اصولی فیصلہ یہ ہے کہ ان کو کسی عدالت سے سزا ہو اور پھر وہ گرفتار ہوں، یا پھر اگر نیب چاہے تو ان کو وہ گرفتار کر سکتا ہے عمران خان کو۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کو اگر نیب گرفتار بھی کر لیتا ہے اور عمران خان نیب کی حراست میں اگر الیکشن لڑتے ہیں تو پھر تو عمران خان کو ہمدردی کا ووٹ زیادہ جائے گا، کیونکہ پاکستان میں جو سیاستدان جیل میں ہو کسی بھی سیاسی جماعت کا، لوگوں کی ہمدردیاں آٹومیٹکلی اس طرف چلی جاتی ہیں۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ ایک دوسرے کے خلاف یہ بیان بازی بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ اس وقت تک جب تک کہ
نگراں وزیر اعظم کا پر اتفاق نہیں ہو جاتا، اور عین ممکن ہے اس پر اتفاق نہ ہو، اور دونوں طرف سے جو نام دیے جائیں ویسے تو اتفاق ہو جانا چاہیے، لیکن اگر پیپلز پارٹی نہیں مانتی، مولانا فضل الرحمان نہیں مانتے، کیونکہ راجہ ریاض جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے ماننا ہے، کیونکہ آئندہ الیکشن انہوں نے نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑنا ہے، وہ بس ایک ڈمی قسم کے، معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا، لیکن یہی لفظ ہے مناسب کہ وہ ڈمی قسم کے ایک لیڈر آف دی اپوزیشن ہے۔ تعلق ان کا تحریک انصاف سے ہے، لیکن وہ تحریک انصاف کے منحرف ارکان کے سربراہ ہیں، اور مستقبل میں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا فیصلہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا، جناب یہ نام دے دیں گے اپنے ان میں 3 ناموں میں سے کوئی ایک نام جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر مہر ثبت کر دے گا کہ جی یہ مستقبل کے نگراں وزیر اعلیٰ ہیں۔ لیکن اب بھی سب سے بڑا سوال، کیا الیکشن وقت پر ہوں گے یا اگلے سال فروری یا مارچ میں ہوں گے؟ مارچ سے پہلے ہوں گے اس لیے کہ مارچ میں آدھی سینٹ خالی ہو جاتی ہے، اور سینٹ کو آپ نے خالی نہیں رکھنا، یہ آئینی ضرورت ہے، ورنہ آپ آئین شکنی کے مرتکب ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فروری تک میکسیمم اگر لے جانا ہوا الیکشن کو، تو فروری تک الیکشن کو آپ طول دے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک غیر آئینی کام ہوگا۔ کیا اس کے لیے عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، جس کے سربراہ اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو لوگ جانتے ہیں وہ آئین سے، قانون سے، اصول پسندی سے انحراف کبھی نہیں کر سکتے۔ دیکھتے ہیں آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا۔ آنے والے دنوں میں آپ کو بڑی جوسی خبریں ملیں گی۔ فی الحال اس ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔